ایک تھی ایزابیل جو بہت ہی قابل درزن تھی اور کاؤنٹی کے کنٹرول میں کسی علاقے میں درزی کا کام کرتی تھی۔ ایزابیل سلائی میں ایک سچی فنکار تھی، ہر سلائی کو تفصیل سے بیان کرتی اور بہت سے گاہکوں کو اس کا کام پسند آتا۔ تاہم ایزابیل بہت غیر حقیقی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے درزن نہیں بننا چاہتی تھی اور ہمیشہ خواب دیکھتی کہ وہ ہر ایک کے لیے خوبصورت بن جائے گی۔ ایزابیل، ارے ایزابیل، تم کیا خواب دیکھ رہی ہو؟ خیر، کوئی ہمیں خواب دیکھنے سے منع تو نہیں کر سکتا نا۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے اگر یہ سچ تھا تو کتنا حیرت انگیز تھا۔ تمہیں خیالوں کی دنیا سے نکالنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز ہے۔ یہ کاؤنٹس کا کوٹ ہے، اس کوٹ کو ٹھیک کرو۔ یہ کاؤنٹس نے خود بھیجے تمہارے لیے۔ یہ پہلا موقع ہے جب میں اتنے لگژری کوٹ کو چھو سکتی ہوں۔ حیرت انگیز، مجھے یہ پہن کے دیکھنا چاہیے، ایک بار میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں یہاں کام کرتی رہی تو میں ہمیشہ کے لیے صرف ایک عام سی درزن رہوں گی، یا میں اس کوٹ کو چوری کروں اور اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے دارالحکومت میں جا کر یہ ظاہر کروں کہ میں کاؤنٹی ہوں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ بہت بہتر ہے، میں تو حقیقی اشرافیہ کی طرح لگتی ہوں۔ اگر میں دارالحکومت جاتی ہوں تو پھر یہ عوام نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ وہ سب خوش ہوں گے اور ایک حقیقی اشرافیہ کی طرح میرے سامنے جھکیں گے۔ ہائے، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہاں سے دارالحکومت کتنا دور ہے؟ ہاں، میں جانتی ہوں، اسی راستے پہ چلتی رہیں، ابھی ایک دن سے زیادہ سفر باقی ہے۔ ویسے تم کون ہو؟ میرا نام مولی ہے، میں قریب کے علاقے کے کاؤنٹ کی بیٹی ہوں، اور میرے بابا نے مرنے سے پہلے مجھے دارالحکومت جانے کا کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ لڑکی بڑی امیر اور خوبصورت ہے، مجھے اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے۔ اور میں ہوں ایزابیل، یعنی سرزمین کی کاؤنٹی کی بیٹی، میں بھی دارالحکومت کی طرف ہی جا رہی ہوں۔ زبردست، اگر ہم ایک ہی سڑک پر ہیں تو آؤ دوست بنتے ہیں اور اکٹھے دارالحکومت چلتے ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں تو صرف اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے ایڈونچر کی خاطر دارالحکومت میں آئی ہوں، اور تم؟ ہم پہلے سے قریبی دوست ہیں، لہٰذا میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ دراصل میں محل میں اپنے اصلی والد یعنی اس بادشاہی کے بادشاہ کو ڈھونڈنے آئی ہوں۔ لیکن تم تو کہہ رہی ہو کہ تم تو بچپن سے کاؤنٹ کے ساتھ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کاؤنٹ نے مجھے پالا ہے، لیکن انہوں نے صرف مجھے گود لیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے سارا سچ بتایا تھا۔ معلوم ہوا کہ 20 سال پہلے جب مولی ابھی پیدا ہوئی تھی، بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ لیکن بادشاہ کی ایک دوست جو خدا رسیدہ تھی، وہ آئی اور اس نے پیش گوئی کی، اگر مولی محل میں رہتی ہے تو مولی بادشاہی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ بادشاہ کو شہزادی کو محل سے باہر بھیجنا چاہیے جب تک مولی بڑی نہ ہو جائے، تب وہ یہاں واپس آ سکتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس بچی کو دیکھ بھال اور پرورش کرنے کے لیے ایک بہت ہی پرانے اور قابل اعتماد کاؤنٹ کے حوالے کر دیا۔ اس بادشاہ نے اس سے عہد لیا اور مولی کے لیے ایک چمکتا ہوا ہار دیا جو مولی نے گلے میں پہنا ہوا تھا۔ تو اس وقت سے جوانی تک میرے گود لینے والے والد نے میری پرورش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ جلدی انتقال کر کے، اور مجھے اس سب کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ تو مولی ایک آوارہ شہزادی ہے، مرے ہوئے کاؤنٹ کے علاوہ کوئی بھی اسے نہیں جانتا۔ اگر میں اس کے ہار کو چوری کرتی ہوں تو میں اپنا حق پورا کرنے کے لیے شہزادی مولی ہونے کا بہانہ کر کے محل میں جا سکتی ہوں۔ اچھا، تو اب میں سمجھی۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، تم تھوڑی دیر آرام کرو، میں ارد گرد نظر رکھتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، تو تم یہاں ہو مولی کے عہد والے ہار؟ زبردست، اب اس ہار کے ساتھ میں شہزادی مولی بن جاؤں گی۔ مجھے اب دارالحکومت جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے اچھی طرح سے سو لیا۔ ارے، یہ ایزابیل کہاں ہے؟ میرا موتی کا ہار کہاں گیا؟ ایزابیل، ارے ایزابیل، ایزابیل چلی گئی۔
اس نے میرا ہار چوری کر لیا ہوگا۔ کیا وہ میرے والدین کو دھوکہ دینے کے لیے محل میں گئی ہوگی؟ مجھے ابھی اسے روکنا ہے۔ او، یہ مولی کے عہد کا پرل ہار ہے، ہماری بیٹی۔ صرف میرا مرحوم وفادار دوست کاؤنٹ ہی ان چیزوں کے بارے میں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے مولی، وہ واپس آ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کو مبارکباد، شہزادی مولی کا استقبال ہے۔ مجھے سب سے قیمتی چیز مل گئی ہے، بادشاہ اور ملکہ کا اعتماد۔ میرا خواب اب سچ ہونے والا ہے۔ انتظار کرو، اسے بادشاہ اور ملکہ کو دھوکہ نہ دینے دو۔ والدین، میں اصلی شہزادی مولی ہوں، یہ جھوٹی ہے۔ والدین، میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ ایزابل ہے۔ پہلے یہ میری ساتھی تھی، پھر اس نے میرا ہار چورانے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے مجھے پتہ چل گیا۔ بابا پلیز اسے کڑی سزا دیں۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اصلی مولی ہوں، یہ ایزابل ہے۔ یہ جعلی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولی یہاں ہار کے ساتھ آئی ہے اور اس نے میرے دوست کاؤنٹ کے حوالے سے بالکل صحیح کہانی سنائی ہے، جو کہ شہزادی کا دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ نہیں بابا، یہ غلط ہے، میں مولی ہوں، میں نے ہی اسے یہ کہانی سنائی تھی اور اس نے ہار چوری کر لیا اور یہاں شہزادی بننے کے لیے آ گئی۔ بس بہت ہوا، اس جنگلی لڑکی کو پکڑیں جو شہزادی ہونے کا بہانہ کرنے کی ہمت کر رہی ہے اور اسے ڈنجن میں لے جاؤ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کچھ دیکھا بالا ہے یہاں۔ انتظار کرو، اگر صرف موتی کے ہار اور دوسری کہانی پر سب کچھ منحصر ہے تو یہ جاننا مشکل ہے کہ حقیقی اور جعلی کون ہے۔ اس کی بجائے آؤ پرانی خدا رسیدہ کے گھر جائیں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اس سے مدد طلب کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر آپ دونوں، شہزادی مولی اور دوسری لڑکی، ہمارے پیچھے آؤ اور خدا رسیدہ عورت سے پوچھتے ہیں کہ اصل شہزادی کون ہے۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ جو مولی جانتی ہے وہ میں بھی جانتی ہوں۔ خدا رسیدہ عورت خدا تو نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں بتا سکتی کہ شہزادی کیسی نظر آتی ہے۔ مجھے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اہم بات یہ ہے کہ بادشاہ میری طرف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ایک شہزادی ہے اور دوسری درزن ہے، لیکن میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اصل شہزادی کون ہے۔ لیکن میرے پاس سچائی ظاہر کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے۔ بس بادشاہ، آپ کو مجھ سے تھوڑا تعاون کرنا ہوگا۔ ہاں، میں تیار ہوں۔ ماضی میں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ شہزادی کو کسی اور جگہ بھیجے، یہ ایک قرض کی وجہ سے تھا۔ شہزادی کو کپڑے کا ایک تاج ڈیزائن کرنا آنا چاہیے، بس اسی طرح سے یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے اور شہزادی اپنی اصل جگہ واپس آ سکتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے شہزادی کو کاؤنٹ کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ مولی کو سلائی کڑھائی کی مہارت سکھائے۔ ویسے میں یہ چیک کرنا چاہتی ہوں کون سب سے خوبصورت تاج کی ٹوپی بنا سکتا ہے، وہی اصل شہزادی ہوگی۔ چلو اب شروع کرتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا۔ خدایا میری مدد کرنا۔ ہاں میرا تاج مکمل ہو گیا۔ یہ خوبصورت ہے نا؟ کیا ہوا؟ آپ دونوں مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہر کسی کا اپنا کام ہوتا ہے اور تم سلائی میں بہت اچھی ہو ایزابل۔ اعتراف کرو کہ تم جعلی شہزادی ہو۔ اصل شہزادی کو تخت کو کامیاب کرنے کے لیے میرے ذریعے منتخب کیا گیا ہے، لہٰذا جب میں نے اسے کاؤنٹ کو دیا تو میں نے اس سے مولی کو حکومت کے بارے میں سکھانے کو کہا، سلائی نہیں۔ لہٰذا اصلی شہزادی سلائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، صرف ایک درزن ہی اتنا خوبصورت کپڑے کا تاج بنا سکتی تھی۔ برائے کرم مجھے معاف کر دیں میرے بادشاہ اور شہزادی، واقعی میں ایزابل ہوں۔ میں نے شہزادی سے راستے میں دوستی کی، میں لالچی ہو گئی تھی اور شہزادی مولی ہونے کا بہانہ کیا۔ مجھے بہت افسوس ہے۔
मौली माजरत, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम इसे किस तरह सजा देना चाहोगी? बिल्कुल उसी तरह जैसे खुदा रसीदा ने कहा, हर किसी का अपना फर्ज होता है। इज़ाबेल एक दर्जन है, इसे मशहूर होने के लिए सुइयां इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि लालच में आके वहम करना चाहिए। दोस्तों के साथ ईमानदार रहो और लोगों के साथ नरमी करनी चाहिए। मैंने यही सीखा है। मेरे ख्याल में इज़ाबेल को सबक मिल गया है, इसे अब माफ कर दें। सच पूछो तो मैं वाकई तुम्हारी सलाहियतों की तारीफ करती हूँ, इसीलिए मैं महल में तुम्हें दर्जन की हैसियत से मुलाजमत पर रखना चाहूंगी। तुम क्या कहती हो? आपका शुक्रिया शहजादी, मैं वादा करती हूँ अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आखिर में वो सब महल में वापस आए, अपनी असली जगह पर आए। अपनी सलाहियतों के साथ इज़ाबेल जल्दी से बादशाही में नंबर 1 दर्जन के तौर पर मशहूर हुई, जिसे हर कोई पसंद करता था। तब से उसे बहुत फख्र था कि उसे दर्जन इज़ाबेल के नाम से जाना जाता है।